اوکے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اچھا جی اچھا پہلے تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. ابھی تک ہم نے جو پیچھے پڑھا ہے اس میں سورہ فاتحہ ہم نے سب سے پہلے پڑھی. ہم جانتے ہیں کہ قرآن ہمارا یوزر مینول ہے اور ہمیں اس میں سے جو گائیڈنس ہمیں چاہیے اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزارنے کے لیے وہ ہمیں اس میں سے ملے گی گائیڈنس. اس کے بعد جب ہم نے قرآن کھولا تو ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں انفیکٹ ایک دعا سکھائی اور ہم نے اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہدایت طلب کی کہ وہ لوگ جن پہ آپ کا فضل ہوا ہے ہمیں ویسا بنائیں، ان کے راستے پہ چلائیں، نہ کہ ان کے ساتھ جن پہ آپ کا غضب ہوا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں سے تمہیں گائیڈنس ملے گی. وہ جو ہم نے سٹوری پڑھی تھی کہ ایک آدمی لٹکا رہ گیا تھا، کس کس کو یاد ہے؟ یاد ہے؟ یس میم. تو اسی طرح ہمیں گائیڈنس ہمارے ہاتھ میں دے دی گئی، اب عمل ہم نے کرنا ہے. اور جب بھی گائیڈنس کی بات ہوگی تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ 3 طرح کے لوگوں کا ایک گروپ فارم ہو جائے گا. ایک وہ لوگ ہوں گے جو کہ اس ہدایت کو، اس گائیڈنس کو قبول کریں گے. ایک وہ لوگ ہوں گے جو کہ کفر کریں گے، صاف انکار کر دیں گے، ہم نہیں مانتے. اور ایک وہ لوگ ہوں گے جو کہ بیچ بیچ میں رہیں گے کہ ہاں ہم آپ کے ساتھ بھی ہیں، ہاں ہم ان کے ساتھ بھی ہیں، وہ منافق ہوں گے. تو متقی، کافر اور منافق، یہ 3 گروپس ہمیں ہمیشہ مل جائیں گے. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ جو دنیا ہے یہ کریٹ کی گئی ہے، اس میں میں نے تمہارے لیے نعمتیں رکھ دی ہیں، تمام چیزوں کا جو ہے تمہارے لیے انتظام اس دنیا میں نے کر دیا ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم نے اور بھی بہت چیزیں پڑھی تھیں کہ ان کے لیے ایک چیلنج دیا گیا تھا، اور اگر وہ چیلنج ایکسیپٹ نہیں کرتے تو پھر ایکسیپٹ کرو، ہے نا. اگر آپ نہیں یا تو آپ آیت لے آئیں، اگر آپ آیت نہیں لا سکتے تو پھر ایکسیپٹ کرو اور عمل کرو، اور یہی ہمارا حساب ہے. اگر ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس بک کو مانتے ہیں کہ یہ ان کے الفاظ ہیں اور ان کے احکام ہیں تو پھر ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے، سمپل سی بات ہے. ورنہ ہمیں سنا دی گئی تھی جہنم کی وعید کہ اس کا جو فوڈ ہے، اس کا جو کھانا ہے وہ انسان اور پتھر ہے، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے. اب ہمیں ہماری جو لاسٹ ہم نے آیت پڑھی تھی وہ شاید آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم کیسے کفر کرتے ہو کہ جب تک کہ تم ڈیڈ تھے اور ہم نے تمہیں زندگی دی اور ہم تمہیں ماریں گے اور تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے اور تمہیں لوٹ کر میرے پاس ہی آنا ہے. اس میں ہمیں ہنٹ سا ایک مل رہا تھا کہ ہم ڈیڈ تھے اور ہمیں زندگی دی گئی تھی. تو اب آگے جو سٹوری آ رہی ہے، کسی کو ہے آئیڈیا کس کی سٹوری آگے آ رہی ہے، کس بارے میں بات ہونے لگی ہے اب آگے؟ کچھ آئیڈیا ہے قرآن میں؟ اگر کسی نے ریوائز کیا ہو، تھوڑا پڑھا ہو، تو پھر آگے کیا قصہ شروع ہونے لگا؟ حضرت آدم علیہ السلام کی اسٹوری. یس، ویری گڈ، حضرت آدم کا قصہ. تو کیا یہ صرف ان کا ہے؟ یہ جو سٹوری آگے شروع ہونے لگی ہے نا بیٹے، میں چاہتی ہوں آپ لوگ بہت غور سے سنیں اس کو، بہت غور سے، اس لیے کیونکہ یہ سٹوری ہے ہمارے بارے میں، ہماری بگننگ ڈسکس ہونے لگی ہے. حضرت آدم پہلے انسان تھے، اس کے بعد باقی انسان آتے چلے گئے نا. تو بیسکلی یہ ہمارے بارے میں ڈسکشن ہونی شروع ہوئی ہے کہ ہم کہاں سے سٹارٹ ہوئے اور ہمارا بھیجے جانے کا مقصد کیا تھا، اور ہمیں اس دنیا میں کیا کرنا ہے، اور ہمیں واپس لوٹ کے کہاں جانا ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی چیز کہ اس چیز کو ہم رجسٹر کر لیں کہ یہ ہمارے بارے میں بات ہونے لگی ہے. چلیے جی شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ بھی زمین میں ہے، جو کچھ بھی زمین میں ہے. یعنی کہ یہ جو دنیا ہے یہ آپ کے لیے کریٹ کی گئی ہے، آپ کی ضرورت کا ہر سامان جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دنیا میں رکھ دیا ہے. یہ بات ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں ڈیٹیل میں.
حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو. ہم اس دنیا میں کچھ ٹائم کے لیے آئے ہیں. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہماری مثال ایک مطلب ایگزامپل اس طرح کی ہے کہ جیسے ایک مسافر ہے، وہ سفر پہ نکلا ہے اور وہ تھوڑی دیر کے لیے ایک درخت کے سائے میں بیٹھا ہے، اور پھر اس استانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد وہ دوبارہ کھڑا ہو کے اپنے سفر پہ دوبارہ چل پڑا ہے. تو وہ جو ریسٹنگ پیریڈ تھا نا، وہ ہے ہمارا اس دنیا میں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اس ریسٹنگ پیریڈ کے لیے ہی ہمارے لیے ہر چیز اس دنیا میں پرووائڈ کر دی گئی ہے کہ تمہیں لیٹنے کی ضرورت پڑے گی، کھانے کی ضرورت پڑے گی، پینے کی ضرورت پڑے گی. جس چیز کی تمہیں ضرورت پڑے گی وہ تمہیں، کوئی ہمیں یہ ضرورت نہیں پڑتی کہ جی مارس سے ہمیں جا کے کوئی ٹماٹر لے کر آنے ہیں یا جوپیٹر سے جا کے ہمیں کوئی پانی لے کر آنا پڑے گا. ایسا کچھ نہیں ہوتا. یا جو گائے جو میٹ ہے وہ ہمیں کسی اور اسٹار سے، ایسا نہیں ہوتا. سب اسی دنیا میں ہے. ہمارے لیے ہمیں کوئی مشقت اس طرح سے نہیں کرنی پڑتی ان چیزوں کے لیے. تو جو کچھ بھی اس زمین میں ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پرووائڈ کر دیا ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اس کے بعد ثم استوى الى السماء فسوهن 7 سماوات. پھر وہ متوجہ ہوئے آسمانوں کی طرف اور انہیں ٹھیک ٹھیک 7 آسمانوں کی شکل میں بنا دیا. یہ ہمیں ایک ہنٹ دے دیا گیا ہے کہ پہلے زمین بنی، اس کے بعد 7 آسمان بنے، اور اس کے بعد ان کے اوپر متوجہ ہوئے اور 7 آسمان مطلب ٹھیک ٹھیک بنا دیے. قرآن میں انشاءاللہ ہم آگے جا کے آئی تھنک سورہ اعراف میں اس کا جو ہے وہ ڈیٹیل ذکر آئے گا کہ کچھ آیتیں جو ہیں وہ متشابہات ہیں، یعنی کہ ان کا ہنٹ دیا گیا ہے، ہمیں ان کی ڈیٹیل نہیں بتائی گئی. یہ جو استوا ہے یہ ہمیں ایک ہنٹ کے طور پہ دیا گیا ہے، ہم اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے. اینڈ اٹس ایبسلیوٹلی فائن کہ اگر ہمیں کچھ چیزیں سمجھ نہیں بھی آتی تو یہ بالکل نارمل ہے. آپ ہر چیز کے جاننے والے نہیں ہو سکتے. تمام علم جو ہے نا وہ ہوا بکل شیء علیم، وہ ذات ہے جو سب کچھ جانتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن میں بیسیکلی 2 طرح کی آیتیں ہیں. ایک محکمات ہے یا کہ حکم ہے جس میں آرڈرز ہیں کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، جو گائیڈنس ہے، اور اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ام الکتاب ہے، یہ دس از دا بیسک بک. اور دوسری ہے متشابہات، ان کا ہنٹ دیا گیا ہے بات کو سمجھانے کے لیے. بالکل ایسے جیسے ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کو آپ ABCD سکھا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو PhD کی بک پکڑا دیں گے اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا. بٹ ہاں تھوڑے جو بیسک آپ انفارمیشن اس کو دے رہے ہیں ABC، اٹ مائٹ لیڈ ٹو دیٹ، ہو سکتا ہے کسی ایک وقت میں جا کے وہ اس تک پہنچ جائے، بٹ اس کو اس وقت بعد کچھ سمجھ نہیں آئے گی. تو یہ وہ والی چیزیں جو کہ ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی. ہمارا ذہن اتنی وسعت والا ہے، اتنا براڈ نہیں ہے کہ ہم ہر بات کو سمجھ سکیں، اور یہ نارمل ہے. بجائے اس کے کہ ہم مختلف قسم کی، جیسے بہت سے لوگ حرف مقطعات جیسے الف لام میم جو ہم نے پڑھے تھے ان کے بحث میں پڑ جاتے ہیں، نہیں نہیں اس کا مطلب یہ ہے، نہیں نہیں اس کا مطلب یہ ہے. جیسے مجھے جب میں اس کے اوپر ریسرچ کر رہی تھی تو مجھے ایک بڑا فنی سا واقعہ ملا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک شخص تھا جو کہ استوا اس والی صورت پر جو ہے نا وہ پوچھتے پھر رہے تھے کہ کیا مطلب ہے اس بات کا نا، کہ ثم استوا کا کیا مطلب ہے. تو جو صحابہ تھے وہ جانتے تھے کہ یہ ایک متشابہات میں سے ہے اور اس کو اس طرح سے نہیں ڈسکس کرنا چاہیے، ہمیں منع کر دیا گیا حدیث میں بھی. اور آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جن کے دلوں میں فتنہ ہوتا ہے نا وہ اس کی تلاش میں لگے رہتے ہیں، یہ متشابہہ ان کا کیا مطلب ہے. تو خیر وہ پوچھتے پھر رہے تھے. تو اب حضرت عمر کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ ذرا سخت طبیعت کے تھے. تو وہ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر کو دیکھ کے شیطان اپنا رستہ بدل لیتا ہے. تو وہ اپنے دین میں اتنے فرم تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو خیر وہ انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، وہ عمر ہیں آپ ان سے جا کے پوچھ لیں. تو انہوں نے جب جا کے اس آیت کا مطلب پوچھا تو انہوں نے ان کے سر پہ نا ایک ہلکا پنچ سا مارا. انہوں نے کہا سمجھ آ گئی؟ تو اس آدمی نے کہا ہاں آ گئی. تو اس کے بعد سے انہوں نے حضرت عمر کے پیریڈ تک تو پھر ایسے سوال نہیں کیے، لیکن سنا اس کے بعد سے خیر وہ پھر شروع ہو گئے. لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے
کہ اٹس اوکے اگر کچھ چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، کیونکہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ذات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو تمام چیزیں جانتی ہے. اسلام آپ کو ریسرچ کرنے سے منع نہیں کرتا، آپ ضرور ڈھونڈیں، ضرور آنسرز ڈھونڈیں چیزوں کے، لیکن اپنی لمیٹیشنز کو سامنے رکھیں. کچھ ایک وقت آئے گا جو چیز بات اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی تو اللہ پہ بھروسہ رکھیں، توکل رکھیں. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ گئی؟ آگے بڑھیں. Yes, ma'am. اوکے اوکے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یہ اتنی امیزنگ آیت ہے. خلیفہ کا جو ورڈ ہے، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے اور یاد کرو جب کہ کہا تھا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ. خلیفہ کا کیا مطلب ہے؟ خلیفہ کا مطلب ہے ریپرزینٹیٹیو. وائس رائے میں نے اس لیے لکھا ہے کہ میں ایگزامپل سے آپ کو سمجھاتی ہوں کہ پہلے شاید آپ لوگوں نے پاکستان اسٹڈیز میں یہ پڑھا ہوگا کہ جب برٹش یہاں پہ رول کر رہے تھے تو انہوں نے جہاں جہاں وہ رول کر رہے تھے، جیسے انڈیا میں بھی جب کر رہے تھے، تو وہاں پر انہوں نے اپنے کوئی اپوائنٹ کیے ہوئے ہوتے تھے بندے، انہیں وائس رائے کہا جاتا تھا، کہ وہ جو تھے کوئین کی طرف سے جو بھی آرڈر آتا تھا وہ امپلیمنٹ کرتے تھے. ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ کوئین کی طرف سے یہ آرڈر آیا ہے اور وہ ایز اٹ از اس کو امپلیمنٹ کریں گے پورے اس ایریا کے اندر جہاں پر بھی وہ رول کر رہے ہیں. تو یہ ہے خلیفہ. ہمیں زمین پہ بھیجا گیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رولز کے مطابق خود کی زندگی بھی گزارنے کا اور اس کو امپلیمنٹ بھی کرنے کا. تو وہ یعنی کہ زمین پر اللہ کے اصولوں کو نافذ کرنے والے کو خلیفہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب میں یہ کیوں کہہ رہی تھی کہ ہماری سٹوری بھی ہے، یہ بات ساری یہ ہے کہ ہمیں اپنی ورتھ پہچاننی چاہیے، کیونکہ خلیفہ کی یہ جو ایک ٹارچ ہوتی ہے نا، جو مشعل ہوتی ہے، وہ ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے کے بعد یہ آگے چلتی جاتی ہے. ہم سب زمین پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں. اور یہ جس طرح لاسٹ خطبے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو یہاں نہیں ہے وہ پہنچائے ان تک، جو یہاں ہے وہ پہنچائے ان تک جو یہاں نہیں ہے. یعنی کہ جو یہاں پہ موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے پہنچائیں اس بات. تو آپ لوگوں پہ بھی یہ ذمہ داری ہے کہ میرے اوپر بھی ذمہ داری، جو میں پڑھوں، جو اچھی چیز، جو خیر کی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے میں پڑھوں، میں آپ تک پہنچاؤں اور آپ آگے پہنچائیں. یو آر اے ریپرزینٹیٹیو. اپنی ورتھ کو پہچانے، اپنی امپورٹنس کو، اپنی اہمیت کو پہچانے اس دنیا میں. ہم تو ادھر ادھر کی چیزوں میں لگ کر نا ہمیں زندگیاں اس دنیا کے لیے سب ہم خراب کر دیتے ہیں کہ بس ہر چیز جو ہے اس دنیا میں ہر چیز اچھی پرووائڈ کر لیں ہم اپنے لیے. حالانکہ آپ اس دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے ہیں، آپ آخرت کے لیے بنائے گئے ہیں. اس کے بعد آگے سے فرشتوں نے کیا کہا؟ انہوں نے قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويفسق الدماء. تو انہوں نے کہا آگے سے کہ کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس میں فساد مچائے گا اور خون ریزی کرے گا. اب فرشتوں کو یہ بات کیسے پتا چلی؟ What do you think؟ آگے ویسے میں نے لکھا ہوا ہے، آپ کے پاس جو سلائڈ آ رہی ہے، بٹ اینی آئیڈیا؟ جیسے کہ پہلی جماعت تھی تو وہ بھی ایسے لڑائی وغیرہ کرتی تھی. ویری گڈ. اور اس میں ایک رائے بیٹا یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی خلیفہ کسی کو مقرر کیا جا رہا ہے تو کچھ تو آرڈر، جیسے جو وائس رائے ہوتے تھے وہ آرڈرز کوئین کے ایز اٹ از آگے امپلیمنٹ کرتے تھے، لیکن جہاں پہ کوئی ایسی چھوٹی چیز ہے جس کے بارے میں کوئی آرڈرز نہیں ہے تو وہ اپنی عقل سمجھ سے اور قرآن اور حدیث مطلب اس احکام کی روشنی میں وہ چیز امپلیمنٹ کروانا. یعنی کہ ہم جو چیز اگر ہمارے پاس کسی چیز کا ایگزیکٹ لا نہیں ہے تو آپ اپنی عقل سے قرآن اور سنت کی روشنی میں وہ چیز آگے امپلیمنٹ کروائیں ایز اے خلیفہ، ایز اے ریپرزینٹیٹیو. اور دوسری یہ بھی ہے کہ یہاں پر زمین میں آنے سے پہلے، انسانوں کو بھیجنے سے پہلے یہاں پہ جنات اور اللہ تعالیٰ کی اور بھی بہت ساری مخلوق تھیں. تو انہوں نے یہ چیز کی تھی
اوکے بیٹا یہاں پہ اذان ہو گئی ہے, ہم تھوڑا سا بریک لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اوکے تو جنات بھی موجود تھے پہلے سے زمین کے اوپر, اور انہوں نے یہ خونریزی کی تھی, اور ایون اگر جو اس وقت اینیملز بھی موجود تھے ان کے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک نہیں کرتے تھے, تو انہوں نے جب یہ فساد اور خونریزی کی تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آئے تھے, اور انہوں نے بہت سے جو نافرمان جن تھے, کیونکہ ان میں بلیورز بھی ہیں نان بلیورز بھی ہیں, جنات میں اچھے جنات بھی بہت ہیں اور نان بلیورز بھی ہیں, جو نہ ماننے والے ہیں وہ بھی ہیں, کفر کرنے والے بھی ہیں. تو ان کے لیے جو ہے یہ جب احکام آیا تو ان میں سے بہت سو کو مار دیا گیا, قتل کر دیا گیا, اور ان میں سے کئیوں کو یہ جو دور کے آئی لینڈز وغیرہ ہیں جو روایات میں ملتا ہے کہ ان کو وہاں پہ بھی بھیج دیا گیا تھا. تو یہ ساری جو چیز تھی فرشتوں نے خود ایکسپیرینس کی ہوئی تھی, جس کی بنا پہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو فساد کریں گے اور یہ جو ہے خونریزی کریں گے. اوکے اور پھر انہوں نے فرمایا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, انہوں نے کہا کہ اور ہم آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ آپ کی تسبیح کرتے ہیں اور آپ کی بڑائی تقدیس میں لگے ہوئے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 انگلیوں کا فرق بھی ایسی جگہ بھی نہیں ہے کہ جہاں پہ 4 انگلیوں کے فرق سے کوئی فرشتہ کھڑا ہوا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان نہیں کر رہا ہے, سجدے میں نہیں ہے, رکوع میں نہیں ہے, تعریف بیان نہیں کر رہا ہے. مطلب آسمانوں پر جب رسول اللہ علیہ وسلم معراج شریف پہ گئے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ ایسی کوئی جگہ نہیں ہے, 4 انگلیوں کا ڈفرنس نہیں ہے کہ اتنے فرشتے وہاں موجود ہیں جو کہ ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم مطلب حاضر خدمت ہیں, ہم موجود ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون, میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے. یعنی کہ تم ایک جو اسکالرس کا اس میں بیان ہے کہ جو ایک کلیم تمہارا ہے کہ وہ تو فساد کریں گے, وہ تو بس لڑائی کریں گے, جھگڑا کریں گے, حالانکہ تم یہ نہیں جانتے کہ ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی, صحابہ ہیں, شہداء ہیں, اور انبیاء ہیں, حضرت عمر, حضرت علی, حضرت عثمان, حضرت ابوبکر, ایسے لوگ ان میں موجود ہیں, حضرت عبداللہ بن مسعود, جو کہ حضرت ابو ہریرہ, جنہوں جو اپنی جانیں دے دیں گے دین کے لیے, اس دین کو قائم کرنے کے لیے. اسکالرز مطلب جو کہ اللہ تعالیٰ کا دین آگے پہنچائیں گے, لوگوں کو اس کے بارے میں ڈراتے رہیں گے اور خوشخبری سناتے رہیں گے, اس قرآن کو آگے پہنچاتے. تو ایسے لوگ بھی ہیں. جیسے بہت سی احادیث میں ہمیں اس طرح کا ذکر ملتا ہے کہ جیسے فجر اور عصر کے وقت جو ہے کہ اس وقت جو ہے فرشتوں کی جو ہے ڈیوٹیز چینج ہوتی ہیں. تو جب فجر کا فرشتہ وہاں جاتا ہے, ڈیوٹی چینج ہوتی ہے, جو وہ جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے فرماتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کو کس حال میں پایا. تو فرماتا ہے کہ یا ربی وہ نماز پڑھ رہا تھا. اور پھر جب عصر کا فرشتہ اس وقت جاتا ہے جب ڈیوٹی چینج ہوتی ہے عصر کے ٹائم پہ, اور وہ وہاں پہ جاتا ہے, تو although اللہ سبحانہ تعالیٰ knows everything, لیکن وہ پھر بھی ان کے منہ سے کہلواتے ہیں, ان سے ہی سنتے ہیں کہ میرے بندے کو تم نے کس حال میں پایا. تو انہوں نے کہا یا ربی وہ نماز پڑھ رہا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, اور اللہ نے سکھا دیے آدم کو تمام کے تمام نام. اس میں جو حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ حضرت آدم جو انسان ہے وہ لاسٹ کریشن میں سے تھا. تو اس سے پہلے جو تمام کریشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تھی, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کے نام انہیں بتا دیے کہ یہ مطلب درخت ہے, پرندے ہیں,
برتن ہے، ہر چیز کے نام جو ہے بیسک انفارمیشن جسے کہتے ہیں نا، جو کہتے ہیں ایکوائرڈ نالج، یعنی کہ چیز بتا دی گئی، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں بتا دی حضرت آدم کو. یہاں تک کہ کچھ روایات میں تو میں نے کچھ اسکالرس کا یہ بھی سنا کہ انہوں نے کہا کہ ہم سب بھی وہاں پہ موجود تھے اور ہم سب کے نام اور ہم سب کی بھی پہچان کروائی گئی تھی حضرت آدم کو. تو یہ جو علم اور جو تمام چیزوں کا علم، ہوا، پانی، جنگل، بارش، یہ ہر چیز کا جو علم حضرت آدم کو دے دیا گیا تھا، یہی وہ علم ہے جو کہ آج تک اپنی کیا کہنا چاہیے، اپنے سیکرٹس ابھی تک کھول رہا ہے. ابھی تک ہم وہ والا علم جو ہے اس کی جیسے انین ہوتی ہے نا، اور اس کے پرت ہوتے ہیں وہ کھلتے چلے جاتے ہیں، اسی طرح وہ علم آج تک کھلتا چلا جا رہا ہے. اور ایک اسکالر کی مجھے ایک بات بہت اچھی لگی کہ انہوں نے کہا یہ وہی علم ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو دیا، اور وہ آج تک کھل رہا ہے اور انسان کہاں تک نہیں پہنچ گیا اس علم کے ذریعے، مطلب اسپیس میں اور زمین کے اندر، اور مطلب واٹ ناٹ، کہاں تک وہ اس نالج کے بلبوتے پہ، اس نالج کی بیس پر، اس علم کے بیس پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سکھائی تھی، اس کی بیس پہ آج کہاں تک پہنچ گیا ہے. اور اس کی پیک کیا ہوگی، اس کی ہائٹ ہوگی جب دجال آئے گا، اور جب وہ ان تمام چیزوں کے اوپر پورا عبور حاصل کر لے گا. جب ہے نا کہ حدیث میں جو ہمیں ملتا ہے کہ دجال جو ہے وہ چند ہی دنوں میں پوری دنیا کا چکر لگا لے گا، یا پوری دنیا میں ایک ہی وقت میں اس کی آواز سنی جائے گی. اس کا تمام یہ جو زمین کی کیا کہتے ہیں نباتات اور ان تمام چیزوں کے اوپر اس کا پورا عبور ہوگا. جس کو چاہے گا دے گا، جس کو چاہے گا نہیں دے گا. تو وہ جو ایک پورا کنٹرول جو کہ انسانیت کے اوپر سب سے بڑی آزمائش ہوگی، اسپیشلی مسلمس کے اوپر تو بہت بڑی آزمائش ہوگی وہ ان تمام چیزوں کا جو ہے نا، وہ جو علم حضرت آدم کو دیا گیا تھا، اور اس کی پیک اس تک پہنچے گی کہ وہ تمام چیزوں کو اپنے کنٹرول میں کر لے گا. تبھی تو لوگ اس کو خدا مان لیں گے. پھر ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، جب ان کو حضرت آدم کو تمام نام سکھا دیے، تو پھر وہ چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کی. پھر ان تمام اشیاء کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے اور فرمایا کہ بتاؤ مجھے ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تم بتاؤ. اب یہ جو تم کہتے کہ تم جانتے ہو کہ یہ تو فساد کرے گا، سب کچھ کرے گا، اب ان کے نام بتاؤ. یہ اتنا خوبصورت جواب ہے. مجھے یہ آیت مجھے بہت پسند ہے. انہوں نے کہا قالوا سبحانک، انہوں نے کہا پروردگار نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے. لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں کوئی علم حاصل نہیں سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں سکھا دیا. انک انت العلیم الحکیم، یقیناً آپ ہی ہیں جو سب کچھ جاننے والے، کامل حکمت والے ہیں. یعنی کہ جو چیزیں آپ نے ہمیں سکھا دی وہ ہمارے لیے جاننی ضروری تھی، اور جو چیزیں آپ نے ہمیں نہیں بتائی وہ ہمارے لیے نہ جاننا ہی بہتر تھا. آپ ہی حکیم ہیں، آپ حکمت والے ہیں، آپ جانتے ہیں کیا بتانے کیا نہیں بتانے، کیا چیز ہم سمجھ سکتے ہیں کیا چیز نہیں سمجھ سکتے. یہ ایٹیٹیوڈ، یہ ہمبلنس انسان کے اندر ہونی چاہیے. آگے چلتے ہیں. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. آج ہم آئی تھنک ہم لیٹ جا رہے ہیں، ہے نا؟ 27 ہو گئے. چلیں. قال یا آدم انبئهم باسمائهم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم ان کو بتاؤ ان چیزوں کے نام. فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمان اور زمین کی تمام چھپی ہوئی چیزوں کو، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. اچھا یہ آ گیا ہے، سوری. تمام چیزیں چھپی ہوئی چیزوں کو، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے تھے اور جو کچھ تم چھپا رہے تھے. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. اچھا اب جب حضرت آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتا دی
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میں وہ چیزیں جانتا ہوں، تمام چھپی ہوئی چیزیں، مطلب ظاہر چیزیں تو ہیں ہی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، لیکن وہ تمام چھپی ہوئی چیزیں بھی جو کہ زمین اور آسمان میں، وہ بھی سب کچھ جانتا. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو. کیا ظاہر کیا تھا فرشتوں نے؟ سو گئے؟ نو مس. کیا ظاہر کیا تھا فرشتوں نے؟ کون بتائے گا؟ انہوں نے اپنا علم ظاہر کیا تھا کہ وہ انسان زمین میں ہونے سے پہلے. سوری بیٹا تھوڑا اونچا بولیے گا، مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. بس انہوں نے ظاہر کیا تھا کہ وہ لائک بہت نالج رکھتے ہیں اور انہیں پتا ہے کہ انسان زمین میں جا کر ہیومنزی کرے گا. نہیں انہوں نے یہ تو کلیم نہیں کیا تھا کہ ہم بڑے نالجبل ہیں. انہوں نے تو اپنی وہ جو دیکھی تھی کہ جنات نے جو ہے وہ اتنی خونریزی کی تھی اور اتنا وہاں پہ فساد کیا تھا، اس کے بلبوتے پہ کہا تھا کہ یہ زمین میں جا کے یہ بھی ایسے ہی کریں گے. تو انہوں نے یہ چیز ظاہر کی تھی، اپنا ایک کنسرن ظاہر کیا تھا. جی بیٹے. ہاں میں بھی یہ کہہ رہی تھی، ایک ڈاؤٹ ظاہر کیا تھا. ایگزیکٹلی ایک ڈاؤٹ ظاہر کیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تم ظاہر کر رہے تھے وہ بھی، اور وما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپا رہے تھے. اینی آئیڈیا کیا چھپا رہے تھے وہ؟ اصل میں انشاءاللہ اب ہم ایک تیسری مخلوق کا ذکر سننے لگے. ایک مخلوق تو ہو گئی فرشتے، ایک مخلوق ہو گئی انسان، ٹھیک ہے، حضرت آدم کو بنا دیا. اب ایک تیسری مخلوق کا ذکر ہم کرنے لگے. اصل میں شیطان جو تھا، جو ابلیس تھا، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اتنی عبادت کرتا تھا کہ اس کا لیول جو تھا وہ فرشتوں کے ساتھ ہونے لگ گیا تھا. اس کا لیول اتنا، اس کا رینک اتنا ہائی کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ کچھ اسکالرس کا میں سن رہی تھی، انہوں نے کہا کہ کچھ کے مطابق تو اس کی شیپ بھی جو تھی نا، وہ مطلب اس کو اس طرح سے بیوٹیفائی بھی کر دیا گیا کہ فرشتوں کی سی اس کو شیپ بھی دے دی گئی تھی. لیکن سب کو پتا تھا کہ یہ جن ہے، لیکن اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی تسبیح، اتنی حمد اور اتنی عبادت کی کہ اس کا لیول وہاں تک پہنچ چکا تھا. تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے. وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، میں جانتا ہوں جو تم چھپا بھی رہے. تو بیچ میں جو ایک وہ چھپا ہوا ابلیس ہے، اور اس کے ذہن میں، اس کے ذہن میں اور اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، میں وہ بھی جانتا ہوں. واللہ عالم، یہ تفاسیر میں ہے. خیر. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو. آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کیوں سجدہ کرنے کا حکم آیا تھا؟ کیا اسپیشل تھا آدم میں؟ کہ وہ آدم علیہ السلام کو ایکسیپٹ کریں. ویری گڈ، ہاں ایکسیپٹ کریں، ویری گڈ. لیکن ایکسیپٹ تو انہوں نے جن کو بھی کر لیا تھا. مطلب وائی کہ سجدہ کیا جائے، مطلب سجدہ تو صرف اللہ کو جائز ہے نا، مطلب یہ تو ایک بہت بڑی چیز تھی. سوری بیٹا تھوڑا سا اونچا بولیے گا. علم کی بیسس پہ، کیونکہ فرشتوں میں تو اتنا علم نہیں تھا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا، اس کی بیسس پہ ہمیں اشرف المخلوقات بنانا تھا شاید، اس لیے. ویری گڈ، یہ بھی ایک پوائنٹ ہے، یہ بھی ایک پوائنٹ ہے. ویری گڈ. جی بتائیے. تاکہ ان کے اندر ہمبلنس پیدا ہو. بیٹا ہمبل تو وہ بہت ہے. فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کسی بات کا انکار نہیں کرتے، وہ بہت ہمبل ہے. تاکہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا اس لیے انہوں نے کیا ہے. ویری گڈ. نہیں وہ بالکل انہوں نے کہا اور انہوں نے سجدہ کر دیا، فسجدوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، انہوں نے فوراً سجدہ کر دیا. لیکن انہوں نے کہا اس لیے گیا تھا سجدہ کرنے کے لیے کہ آگے انشاءاللہ یہ اصل میں واقعہ پورے قرآن میں 7 ٹائمز آیا ہے، اور یہ جو سورہ بقرہ میں ہم پڑھ رہے ہیں یہ 7th ٹائم ہے. آگے مکی قرآن جو نازل ہو چکا ہے وہ آگے آئے گا، تو اس میں جو ہمیں ڈیٹیلز ملتی ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جب اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سجدے میں گر پڑنا. یہ وہ روح ہے جس کو سجدہ کیا گیا تھا. فرشتوں میں روح نہیں ہے، جنوں میں روح نہیں ہے، اینیملز میں روح نہیں ہے، انسان میں وہ روح پھونکی گئی تھی. یہ اس کی تعظیم تھی. اور علم، بالکل علم میں بھی ایک ایج دیا گیا تھا. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اور یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے.
अबा वस्तकबर, उसने इनकार किया और तकब्बुर किया, वकाना मिनल काफिरीन, और था यानी कि जो वो छुपा रहा था और था वो काफिरों में से। हमें सजदा करवाने की एक रीजन तो हमें पता चल गई कि उस असल में उस रूह की इंपॉर्टेंस थी जो हमारे अंदर फूकी गई थी। और जरूरत क्या थी? वो जरूरत ये थी कि जो अब तमाम जो फरिश्ते हैं वो किसी ना किसी ड्यूटीज पे, तमाम तो नहीं मतलब कुछ फरिश्ते जो हैं वो जमीन की डिफरेंट ड्यूटीज पे उनको डिफरेंट ड्यूटीज दी गई हैं। जैसे ताइफ के मौके पर हम जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से वापस जब आ रहे थे और उन्होंने वहां पे दावत दी और उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की और उन्होंने पथराव किया, तो जो पहाड़ों का फरिश्ता था वो उस वक्त आया था, उन्होंने उसने कहा था कि अगर आप मुझे इजाजत देते तो मैं अभी इनको इसी वक्त इन पहाड़ों के दरमियान क्रश कर दूं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि नहीं, कोई पता नहीं कि इनकी नस्लों में कोई मान लिया है। तो यानी कि डिफरेंट ड्यूटीज पे मामूर हैं डिफरेंट फरिश्ते। अगर इंसान जब चलता है तो कोई जमीन जो है वो ये नहीं, अगर कोई बुराई करने जा रहा है तो ये नहीं होता कि जमीन उसको एकदम से ग्रैब उसको पाँव उसके पकड़ ले और वो चल ना पाए। अगर कोई चोरी करने जाए तो वो रोक नहीं रही है, फैसिलिटेट उसको हर हाल में किया जा रहा है, हिदायत उसके हाथ में दे दी है, उसने जहां जाना है जो करना है वो कर रहा है। लेकिन जो तमाम चीजें हैं, जमीन की कुव्वतें हैं, वो उसको हर लिहाज से, ये नहीं होता कि हवा उसके अगेंस्ट चलनी शुरू हो जाए और वो आगे ही ना बढ़ पाए, उसको फैसिलिटेट हर हाल में करेंगी। इसलिए नीडेड था कि उसकी अतात में आ जाए वो फरिश्ते। उस अतात तो अल्लाह की है कि उनकी उसको उनको सजदा कर दिया जाए। फिर शैतान के बारे में जब आता है कि उसने तकब्बुर किया, तकब्बुर के बारे में एक सबसे बड़ी बात, इब्लीस उसका नाम तक पड़ा था जबकि सारा वाकया हुआ था, क्योंकि इब्लीस का मतलब ये है कि जो कि डिसअपॉइंटेड है, मायूस है। उसने कहा था, मतलब जब उसने ये देखा कि मैं तो इतनी इबादत कर रहा था और मैं तो इतना कुछ कर रहा था, आप ये सोचें कि उसने जब फरिश्तों को देख लिया, उसने तमाम जो निशानियां थी, जो चीजें हम भी नहीं देख सकते, वो ये तमाम चीजें देख चुका था, लेकिन उसको अपनी इबादत के ऊपर इतना ज़ूम और इतना फख्र और इतना गरूर हो गया था। उसने कहा था कि ये कैसे हो सकता है कि आगे जाके इंशाल्लाह हम कुरान में पढ़ेंगे, उसने कहा कि मुझे आपने आग से बनाया, मैं बेहतर हूं उससे, इसे आपने मिट्टी से बनाया, मैं इसको कैसे सजदा करूं? उसने तकब्बुर किया था। उसने कहा था आदम मैं ये आपको दिखाऊंगा, मतलब उसने कहा मैं आपको ये शो कराऊंगा कि ये डिजर्व नहीं कर रहा था आदम जो आपने इसको इतनी बड़ी पोजीशन दे दी है। अब वो खुद तो मायूस था ही, उसने कहा वो कहते हैं ना, हम तो डूबेंगे, आपको भी लेके डूबेंगे। तो उसने तकब्बुर किया और फिर वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा उसने तकब्बुर किया और वो काफिरों में से हो गया। तकब्बुर एक इतनी बड़ी बीमारी है इंसान के लिए, चाहे वो उसको अपने किसी अमल पे हो, चाहे किसी डिग्री पे हो, चाहे उसे अपनी खूबसूरती पे हो, किसी भी चीज पे अगर है ना, तो समझ लें कि जिस शख्स ने तकब्बुर किया ना वो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसके दिल में एक छोटे से नुक्ते के बराबर, राई के बराबर, मैं राई इसलिए नहीं कह रही, मेरे से बहुत सारे बच्चे मुझे लगे राई क्या होता है, राई एक खाने की चीज ही होती है, बहुत छोटा सा जर्रा होता है, उसमें बहुत छोटे 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 जर्रे होते हैं, जैसे सूजी होती है। तो राई के दाने के बराबर भी जिसके दिल में तकब्बुर होगा कि यार मैं आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं, वो जन्नत में नहीं दाखिल होगा। और एक हदीस कुदसी में आता है, और ये बड़ी स्केरी हदीस है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि तकब्बुर मेरी चादर है, जिसने तकब्बुर किया उसने मेरी चादर खींची है। मेरे लिटरली ये बोलते हुए रोंगटे खड़े हुए। हमें अपने आप को हम्बल रखना चाहिए और तकब्बुर से हर हाल में बचाना चाहिए, किसी किस्म के गरूर से कि हम में कुछ है। क्या चीज शैतान को लेके डूबी है? उसका तकब्बुर। क्या चीज लेके डूबी है ना? उसका तकब्बुर था जिसने उसको लेके डूब गया। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते थे कि ये काफिरों में से है। वो जो कहा था ना कि मैं जानता हूं जो तुम जाहिर करते हो जो तुम छुपाते हो। आगे बढ़ते हैं। वकुलना या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुका लिल जन्ना वकुलना मिनहा रगदन हैसु शि'तुमा,
اور ہم نے کہا اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں اور کھاؤ اس میں سے با فراغت جہاں سے چاہو. اب اس کے بارے میں ڈفرینٹ ہمیں روایتیں ملتی ہیں کہ کچھ اسکالرس کا کچھ اس میں بلیف یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ والی جنت الفردوس نہیں ہے جس میں سے انسان اگر ایک دفعہ داخل ہو گیا تو وہ نہیں نکلے گا. ہانیہ آپ نے ہاتھ کھڑا کیا جی بیٹا. جی جی بیٹا آپ تھوڑا سا اونچا بولیں گے, مجھے نا آپ کی آواز نہیں آ رہی, تھوڑا سا آپ اونچا بول سکتے ہیں. آپ کی آواز آ رہی ہے؟ جی 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 بتائیے. میرا کوشچن یہ تھا کہ آپ نے کہا تکبر میں نہیں کرنا چاہیے ہمیں, تو جی میم اب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بیٹا آ رہی ہے مجھے, آپ بولیے. جی بیٹا بولیے, مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. آئی تھنک کنیکشن کا کوئی مسئلہ ہے. جی میم میرا کوشچن یہ تھا کہ نا جی جی ہمیں تکبر تو نہیں کرنا چاہیے, مگر میم ایک ہوتا ہے کہ سیلف ڈاؤٹ, بندہ اپنے سیلف ڈاؤٹ میں رہتا ہے کہ ہم مطلب کسی چیز کے قابل نہیں ہیں, مطلب اتنا زیادہ نیگیٹیولی نہیں مگر ایک تھوڑا سا ہوتا ہے, تو وہ ہمبلنس ہی ہم اسے کاؤنٹ کریں. مطلب ہوتا ہے نا کہ سائیکالوجی تھوڑی سی قرآن مجید سے ریفیوٹ ہوتی ہے, بالکل وہ نہیں ہوتی, تو اس میں سیلف ڈاؤٹ کے آپ کو بہت کانفیڈنٹ رکھیں اور یہ وہ, لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں تھوڑا سا تکبر آ جاتا ہے. تو وہ میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ ہم سیلف ڈاؤٹ اگر کبھی ہو تو کریں نا کہ ہم کوئی چیز نہیں ہے بڑی, ہم اللہ دیکھیے تعالیٰ کی تابع ہیں اور ہم ایک عام انسان ہیں. بالکل, یہ دیکھیں جو ایٹیٹیوڈ ہے نا وہ تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تابع ہیں, یہ تمام کائنات اللہ کی ہے, وہ مالک ہے. جو خلیفہ والی ہم نے بات کی تھی کہ ہم صرف ایز اے ریپرزینٹیو ہیں, ہم اونر نہیں ہیں, تو یہ تو ہمبلنس ہے. لیکن بیٹے ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر انسان اس والی تھاٹ پروسیس میں چلا جائے نا کہ ہم تو کسی قابل ہی نہیں, ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے, تو پھر یہ ایک الٹا ریورس اس سائیکل میں چلا جاتا ہے کہ پھر وہ کچھ خیر کے کاموں میں بھی کرنے سے ڈرنے لگ جاتا ہے. تو یہ ایک بیلنس بیٹا مینٹین کر کے چلنا ہے, اپنے آپ کو بالکل بھی زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کرنا ہے, کیونکہ آپ کو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا کے بھیجا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے قرآن میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم کو عزت بخشی ہے. تو لیکن ہم ہمیشہ اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھا کے رکھیں کہ مالک, خالق, اونر, ہر جو رب ہے نا وہ ایک ہی ہے. لیکن جب تک آپ اپنے آپ کو کسی ورتھ اگر اتنا ورتھ لیس سمجھیں گے تو پھر آپ خیر کے کاموں میں بھی کرتے ہوئے ڈریں گے. تو یہ بیٹا بیلنس مینٹین کر کے چلنا ہے آپ نے, صحیح؟ جی میں سمجھا. نہیں جی عزیز آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہی ہیں؟ جی عزیز آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. عزیزہ کون ہے؟ جی What's the difference between arrogance and confidence? What's the difference between arrogance and کسی چیز کے بارے میں confidence, if you're confident about something, that means you know you can do it. And if you're arrogant about it, that means that I am the only one who can do it and I'm the one who's best in it. That's the difference. If you're confident, you know you can do it. ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہے آپ کر سکتے ہیں. But if you're arrogant, تو آپ میرے سے بہتر کوئی, nobody can do it like me. I'm the best in it. That kind of attitude. Okay? چلیں آگے چلتے ہیں. بسم اللہ. اوکے, اور ہم نے کہا اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں اور کھاؤ اس میں سے با فراغت جہاں سے چاہو. یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اول تو کچھ اسکالرس کی رائے یہ ہے کہ وہ والی جنت الفردوس نہیں تھی جس میں آپ ایک دفعہ داخل ہو جائیں گے تو پھر وہاں سے نہیں نکالے جائیں گے. یہ یا تو کوئی اور جنت تھی وہیں پر, یا پھر یہ دنیا ہی میں کوئی اونچا مقام تھا. واللہ عالم, یہ رائے ہے, اللہ بہتر جانتے ہیں. ہم وہی بات ہے کہ ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں
کہ ہمیں ایک ڈیمو لیسن کے لیے, حضرت آدم کو ایک ڈیمو لیسن کے لیے یعنی کہ ایک سبق سکھانے کے لیے وہاں پہ بھیجا گیا تھا. وہ سبق کیا تھا؟ ان کے لیے ایک چھوٹی سی آزمائش رکھ دی تھی. انہوں نے کہا تھا تم اس جنت میں پھرو اور کھاؤ پیو اور بافراغت یہاں پہ رہو سکون سے, اٹس آل یورز, انجوائے کرو. وَلَا تَقْرَبُوا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ, مگر اس درخت کے پاس قریب مت جانا. وَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ, ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. آپ یہ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس درخت کا کوئی نام مینشن نہیں کیا کیونکہ امپورٹنٹ نہیں تھی یہ والی بات کہ وہ کون سا درخت تھا, وہ ایپل ٹری تھا یا وہ کون سا درخت نہیں تھا, ایسا کچھ نہیں ہے. بس انہوں نے کہا وہ آزمائش کیا تھی کہ جیسے آج دنیا میں ہمارے لیے اتنی ساری چیزیں حلال ہیں لیکن انسان پھر حرام کی طرف جاتا ہے. شادی حلال ہے, افیئر چلاتا ہے. تمام گوشت جو ہے مرغی اور بیف اور مٹن اور بکرے کا گوشت اور ہرن کا گوشت اور پرندہ گوشت سب حلال ہے لیکن ہر انسان سور کی طرف جانے کے لیے جائے, کھانے کے لیے جائے, یا کوئی اور ایسی چیز جو کہ حلال نہیں ہے یا وہ حلال طریقے سے نہیں کی گئی, مطلب اس کو ذبح صحیح طریقے سے نہیں کیا گیا تو آپ وہ کھا لیں. بھائی آپ ویجیٹیبلس کھا لیں, باہر کے ملکوں میں اس طرح کی دقت آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں ہم کیا کریں. بھائی تم اور اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں ان میں سے کچھ کھا لو. جی بیٹے. اچھا اچھا تو پھر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ آزمائش تھی کہ اس درخت کے پاس مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. ایک چھوٹی سی سوچے, پوری جنت الاؤڈ ہے, صرف ایک درخت الاؤڈ نہیں ہے. اور یہی ایگزیکٹلی حال ہے آج دنیا میں ہمارا. ہمارے لیے ہر چیز حلال ہے, بس چند چیزیں حرام کی گئی ہیں ایز اے ٹیسٹ, اور ہم انہی کی طرف انسان جو ہے اٹریکٹ ہوتا ہے. کیوں اٹریکٹ ہوتا ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ آگے پڑھ لیتے ہیں. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ, پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت کے بارے میں, تو نکلوا دیا ان دونوں کو اس کیفیت میں سے جس میں وہ تھے, یعنی کہ بڑے جو آرام اور عیش میں ہم وہاں تھے, وہ لوگ وہاں پر تھے, تو اس کیفیت سے نکلوا دیا. ایک بہت بڑی بیٹا مسکنسیپشن جو کہ میں یہاں پہ کلیئر کرنا چاہوں گی. میں نے کئی مسلم لوگوں کو بھی یہ بات کہتے ہوئے سنا, although it's a Christian belief, لیکن میں حیران ہوئی کہ مسلمان بھی اس چیز پہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم کو جو ہے وہ حضرت اما حوا نے بہکا دیا تھا. جو ہما ورڈ ہے فَأَزَلَّهُمَا, ہما مین دونوں کو بہکایا تھا الشیطان نے, حضرت حوا نے نہیں بہکایا تھا حضرت آدم کو. ایسا کچھ نہیں ہے, یہ ایک بالکل مسکنسیپشن ہے اور غلط بلیف ہے اگر لوگوں کا ہے. ان دونوں کو بہکایا گیا تھا اور ان کو نکال دیا گیا تھا اس کیفیت سے, یعنی کہ اس آرام آسائش کی زندگی سے جس میں وہ تھے. اسلام کبھی, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک کرسچن بلیو یہ بھی ہے. جی بیٹے بتائیے رائحہ. I hope آپ کا نام صحیح کہتی ہوں رائحہ. جی بیٹے. یس میں صحیح لیتی ہوں, میں تو آپ پہلی ہیں تو میرا نام صحیح لیتی ہوں, میرے سب غلط لیتے ہیں. الحمدللہ. جی میں نے کہیں پڑھا ہے کہ شیطان جو ہے, جی شیطان جنت میں ایز اے اسنیک آیا تھا, تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ بھی کرسچن بلیف ہے بیٹا. اس کو اصل میں لے کے اس طرح چلتے ہیں کہ دنیا میں بھی جو اسنیکس ہیں وہ اس کو ایز اے اینیمی لیا جاتا ہے, اور شیطان بھی ہمارا اینیمی ہے. بٹ اگین اٹس اے کرسچن بلیف. ہمیں حدیث یا اس طرح کی چیزوں میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا کہ وہ اسنیک کی شکل میں آیا تھا. اس کے بارے میں ڈفرینٹ رائے یہ ہے کہ یا تو اس نے وہ وسوسے ڈال رہا تھا اور وہ اس نے جنت کے باہر سے کھڑے ہو کے وہ وسوسہ ڈالا تھا, اور دوسرا یہ کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم نکل جاؤ یہاں سے, تو وہ بیسیکلی اس کو اس جہاں پہ وہ ساری یہ بات ہو رہی تھی اس منزل سے نیچے اتارا تھا, زمین پر ڈائریکٹ نہیں بھیجا تھا. تو اس کے بارے میں ڈفرینٹ آراء ہیں کہ وہ, لیکن یہ شیطان والا ہمیں کہیں حدیث سے یا اس سے نہیں ملتا. اور نہ ہی یہ بات, اور ایون یہ بھی جو کانسیپٹ ہے کہ جو حضرت حوا ہے, جو فیمیلز ہیں ان کو جو لیبر پین ہوتی ہے, جو ڈلیوری کی انہیں پین ہوتی ہے, وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے حضرت حوا نے جو تھی حضرت آدم کو بہکایا تھا. یہ دس از کمپلیٹ, یہ بالکل ہی بے بنیاد بات ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے. مطلب اسلام کبھی بھی کسی ایک کو دوسرے کے لیے بلیم نہیں کرتا, اور ویسے بھی حضرت حوا نے تو ویسے ہی نہیں کیا تھا. یہ تو صاف صاف قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ شیطان تھا جس نے ان دونوں کو بہکایا تھا اور وہاں سے نکال دیا تھا.
پھر قلنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور ہم نے کہا قل نحبطوا بعضکم لبعض عدو، اور ہم نے کہا تم سب اترو ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، مطلب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم سب ایک دوسرے کے آپس میں دشمن ہو. اول تو شیطان انسانوں میں بھی ہوتا ہے، جنوں میں بھی ہوتا ہے، یہ آگے جا کے ہم سورہ الناس میں پڑھیں گے. اب آئی ایم شیور آپ لوگ ویسے بھی پڑھتے ہوں گے، رات میں ضرور پڑھنی چاہیے، فجر اور مغرب کے وقت بھی پڑھنی چاہیے. اس کے ترجمے میں ضرور پڑھیے گا کہ جنوں میں سے بھی ہوتے، شیطان جو ہے وہ جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے. السلام علیکم مس. یس وعلیکم السلام. مس آپ نے جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ریکارڈیڈ لیکچر اس میں بھیج دیے گا گروپ پہ. بیٹے میں بھیج دوں گی. آئی تھنک ابھی ذرا ہم لوگ کلاس کمپلیٹ کر لیں، ٹھیک ہے؟ ابھی کلاس کے بیچ میں تو نہیں میں بھیج سکتی، میں انشاءاللہ اس کے بعد بھیج. ہاں مس. تو اور ہم نے کہا تم سب اترو، تو تم سب اترو ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، یعنی کہ تم سب آپس میں انسانوں میں ایک دوسرے کے دشمن موجود ہیں. ایون میاں بیوی میں بھی، اگر بیوی کوئی اچھا کام کرنا چاہے تو کئی دفعہ میاں ان کو اچھے کام کرنے سے، سر کور کرنے سے، کوئی نیکی کرنے سے روک دیتے ہیں. کئی دفعہ میاں کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں اور بیویاں ان کو وہ کام کرنے سے روک دیتی ہیں. تو یہ دوستی تو نہیں ہوئی نا، یہ تو دشمنی ہوئی. آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے یہ تو دشمنی ہوئی. اور شیطان تو کھلا دشمن ہے ہی. یہ تو قرآن میں ہم ملٹیپل ٹائمز پڑھیں گے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. سیرش پلیز بیٹا آپ اپنا بند رکھیں گے، میوٹ رکھیں گے، کیونکہ پھر ڈسٹربنس ہوتی ہے. تھینک یو. اوکے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے اب زمین میں ٹھکانا ہے اور نفع اٹھانا ہے ایک خاص وقت. اس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے بھی فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے اس دنیا میں تمام چیزیں مہیا کر دی ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک خاص وقت تک تم یہاں پہ رہو گے، یعنی کہ یہ تمام چیزیں جو ہے نا لپیٹ دی جائیں گی. ایک وقت آئے گا کہ یہ تمام دنیا، آسمان، یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ لپیٹ دی جائیں گی، ختم کر دی جائیں گی، اور آپ واپس جا کے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. ہمیں ہر حال میں ہم سب کو آخرت کے لیے کریٹ کیا گیا ہے، اور ہم نے اپنی پوزیشن یہ دیکھ لینی ہے کہ ہم کہاں کے لیے کریٹڈ ہے. ہم جنت کے لیے کریٹڈ ہے یا ہم جہنم کے لیے کریٹڈ ہے. یہ بات ہم نے خود ڈیسائیڈ کرنی ہے، کیونکہ ہدایت ہمارے ہاتھ میں دے دی گئی ہے. اب ایک بہت ہی امیزنگ چیز، یہ بات بھی آپ نے بہت غور سے سنی ہے، اور اس میں آپ کو ایک بڑا اچھا ابھی ایک واقعہ بھی سناتی ہوں. ابھی میرے ساتھ پچھلے ہفتے میں ہی ہوا ہے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے چند کلمات، تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی. یقیناً وہی تو ہے توبہ کا بہت قبول کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا. آگے جا کے انشاءاللہ سورہ آراف میں سورہ آل عمران میں ہم یہ قصہ جب دوبارہ آئے گا تو اس میں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ یہ قرآن میں یہ الفاظ بھی ہیں، وہ جو دعا حضرت آدم نے کی تھی جب وہ شرمندہ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اچھا یہ تو غلطی ہو گئی، اب ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے، اللہ ہم لاسٹ کیس ہو جائیں گے اگر آپ نے ہم پہ رحم نہیں کیا. اور یہ ایٹیٹیوڈ ہے جو کہ شیطان کا ہے اور ہمارا ہے، آدم کا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کا یہ ایٹیٹیوڈ ہے. حضرت آدم نے غلطی کی، انہوں نے فوراً معافی مانگی. شیطان نے غلطی کی اور اس پہ اڑ گیا. حالانکہ دیکھا جائے تو اس کی پوزیشن بڑی اسٹرانگ تھی، وہ تو بہت عبادت گزار تھا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگ سکتا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے میں تو معاف کرنے والا ہوں، میں تو رحم کرنے والا ہوں، لیکن اس نے معافی نہیں مانگی. آج ہماری زندگی میں ایگزیکٹلی یہی حال ہے. ہم غلطی کرتے اور ہم اس پہ اڑ جاتے، ہم معافی نہیں مانگتے، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگتے. ہمارا ایٹیٹیوڈ یہ ہونا چاہیے
کہ جب بھی ہم سے کوئی غلطی ہو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی اس کو ریئلائز کریں اور معافی مانگ لیں. ابھی میں جو آپ لوگوں سے کہہ رہی تھی کہ میں بڑا ایک واقعہ شیئر کروں گی. پچھلے ویک میں میرے ساتھ یہ ہوا. مجھے اگر اصل میں اگر مجھے پرابلم ہے اگر میں کھانے میں تھوڑی بہت بدتمیزی کر لوں تو مجھے بہت شدید اس کی وہ پین اسٹارٹ ہو جاتی ہے. تو جب ایک دفعہ پہلے مجھے وہ پین ہوئی تھی تو میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میں آپ سے پرومس کر رہی ہوں کہ میں پوری کوشش کروں گی اپنی, کیونکہ obviously آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں. میں کہتی ہوں میں نے کہا تھا میں پوری کوشش کروں گی کہ میں اب اپنا بہت احتیاط کروں, وہ چیز نہ کھاؤں, وہ چیزیں نہ کھاؤں جس کی وجہ سے مجھے پین ہوتی ہے. اور میں پھسل گئی, میں نے غلطی کی اور میں نے وہ چیزیں کھائی. اور میں نے ایک دفعہ نہیں کھائی, میں نے ملٹیپل ٹائمس کھائی. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے اس چیز کے لیے. میں یہ شیئر بیٹا اس لیے کر رہی ہوں ایز اے مورل اسٹوری کہ یہ چیز ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنی چاہیے. تو میرے کچھ دن پہلے, پچھلے ویک میں انفیکٹ میں ایک دن میں پکڑی گئی اور میرے بہت شدید پین سٹارٹ ہو گئی اور وہ میں ساری رات پین میں رہی. اگلے سارا دن میں پین, مطلب اتنی پین تو میرے وہ اتنی لمبی تو کبھی چلی بھی نہیں, وہ خیر سارا دن پین میں رہی. اس سے اگلے دن بھی آدھا دن گزر گیا اور میں پین میں, اور میں مستقل پین کلرز کھا رہی اور میں سب کچھ کر رہی, اور میں دم بھی کر رہی, اور میں مطلب میں بہت زیادہ پریشان. اور پھر میں ساتھ ساتھ کیونکہ میں پین کلرز کھا رہی تھی تو میں اتنا بیئربل تھا کہ میں آپ لوگوں میں یہ جو لیسن ہے ہمارا اس کے لیے میں پریپیئر بھی کر رہی تھی. اور آپ یقین کریں کہ مجھے اس وقت میں اس آیت پہ جب پہنچی, کئی دفعہ ہوتا نا کہ آپ اس طرح سے نہیں ریفلیکٹ کر رہے ہوتے, لیکن جب میں اس آیت پہ پہنچی تو میں نے اپنے آپ سے, میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں نے بھی تو اپنی جان پہ ظلم کیا ہے, میں نے بھی یہی غلطی کی ہے. اور آپ یقین کریں میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہی ہوں, کسی سے سنی ہوئی بات نہیں ہے. میں نے یہ دعا پڑھنی شروع کر دی جو میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتائی ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اور میں یہ دعا پڑھتی رہی اینڈ یو وونٹ بلیو می, تقریباً میں نے کوئی 5-6 دفعہ یہ آیت پڑھی ہوگی اور میری وہ پین چلی گئی. اور میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جی میں آئی نو آئی میسڈ اپ, میں نے غلطی کی ہے اور میں پوری کوشش کروں گی کہ میں اب نہ کروں, اور میں اس کے بعد سے احتیاط کری ہوں. اور آپ یقین کریں میری 5-6 دفعہ وہ دعا پڑھنے سے میری وہ تکلیف چلی گئی. ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں اور ہم کتنی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگتے. حالانکہ وہ تو کہہ رہے ہیں میں تو معاف کرنے والا ہوں, میں رحم فرمانے والا ہوں. اور ایون اس آیت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ حضرت آدم نے سیکھ لیے اپنے رب سے کلمات. وہ کلمات بھی کس نے سجھائے ان کو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. وہ اتنے رحم کرنے والے ہیں, وہ اتنے توبہ قبول کرنے والے ہیں. تبھی تو یاد ہے ہم نے حدیث کچھ ہی لیسنز پہلے پڑھی ہے کہ تم 1 ہاتھ آتے ہو میں 10 ہاتھ آتا ہوں, تم چل کے آتے ہو میں دوڑ کے آتا ہوں. تو انسان, ہم لوگ غلطی نہ ہی مانتے ہیں اور نہ ہی ایکسیپٹ کرتے ہیں اور نہ ہی پھر معافی مانگتے ہیں. چلو غلطی ہو گئی, آپ کو ریئلائز ہو گیا ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی, تو پھر کیا ہو گیا, غلطی تو ہوئی ہے, اب کیا کروں میں, معافی مانگو. کوئی حرج نہیں ہے اس میں, اپنے رب کے سامنے جھکنے میں, سجدے میں معافی مانگو اپنے رب سے. اب آگے ہمارے لیے جو ہے نا, تمام انسانوں کے لیے وہ کی آ رہی ہے جو ہماری آخرت کی, جسے کہہ لیں نجات کا ذریعہ ہے, جو ہم جس میں آخرت میں ہم سکسیسفل ہو سکتے ہیں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں, آپ سمجھ لیں کہ ایک اوپن سیکرٹ دے دیا کہ یہ چیز ہے, اگر تم کر لو تم فائن ہو, تم پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا ہے وہ؟ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا, ہم نے کہا تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ. فَأَمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو جب بھی آئے تمہارے پاس میری طرف سے, میری جانب سے کوئی ہدایت, تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ حزن یعنی کہ کوئی غم سے دوچار ہوں گے, انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا.
اچھا سوری، ایک بات جو میں مینشن کرنا بھول گئی، ایک اور مسکنسیپشن، کہ انسان کو، حضرت آدم کو ایز اے پنشمنٹ اس دنیا میں بھیجا گیا ہے. یہ بات بالکل غلط ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا فرشتوں سے کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے کہ اٹ واز آل پری ڈیسائیڈیڈ، یہ سب کچھ ڈیسائیڈ ہو چکا تھا. ہمیں پہلے سے اس دنیا کے لیے ہی کریٹ کیا گیا تھا. دنیا ہمارے سے پہلے بن گئی تھی، ہماری تمام ضرورت کی چیزیں یہاں پہ بن گئی تھیں، دے دی گئی تھیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انہیں معاف کر دیا گیا تھا. میں تو معاف کرنے والا ہوں، انہوں نے معافی مانگی، انہیں معاف کر دیا گیا تھا. تو ہمیں ایز اے پنشمنٹ اس دنیا میں نہیں بھیجا گیا ہے، جیسے کہ کرسچن کانسیپٹ ہے کہ تمام جو دنیا میں انسان آتے ہیں وہ سنر ہیں، وہ گنہگار ہیں. ایسا نہیں ہے. اسلام کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ اپنی فطرت پہ ہوتا ہے اور وہ مسلمان ہوتا ہے، چاہے وہ کسی مشرک، کسی کافر، کسی کرسچن، کسی جیو، کسی کے گھر بھی پیدا ہو، وہ مسلمان ہے. اور اگر خدا نخواستہ کسی کا انفینسی میں، یعنی کہ چھوٹے سے بچے کا انتقال ہو جائے تو وہ جنت میں جائے گا. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم خدا نخواستہ کوئی کسی سزا کے طور پہ زمین پہ بھیجے گئے. یہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے، یہ تو ڈیسائیڈڈ تھا، یہ تو ہمیں تو زمین پہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. تو یہ بات میں پچھلے پوائنٹ میں مس کر گئی تھی. اوکے، تو اب سب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کہا تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ، تو جب بھی آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت، یعنی کہ کوئی رسول آئے، کوئی پیغمبر آئے، کوئی ہمیں جو آسمانی کتابیں آئی ہیں، جو بھی ہدایت تم تک پہنچے، تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ ہی کسی غم سے دوچار ہوں گے. اچھا، ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میری طرف سے ہدایت آئے. یہ جو فارورڈ میسیجز ہم کرتے رہتے ہیں نا ادھر ادھر، یہ ہم کبھی کنفرم نہیں کرتے. ہم بس سیدھا آگے فارورڈ کیا اور ہمیں لگا کہ جی ہم نے بڑی نیکی کما لی، حالانکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کئی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے باتیں منسوب کر کے بھی لوگ آگے کر دیتے ہیں، ضعیف احادیث ہوتی ہیں وہ آگے کر دیتے ہیں. تو یہ چیز ہمیں اس چیز کے بارے میں بڑا کانشیس رہنا چاہیے. ایون اگر آپ سے کوئی بات کر رہا ہے کہ آپ تم یہ فالو کرنا شروع کر دو، میں تمہیں بتا رہی ہوں تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، کیا وہ چیز قرآن اور سنت سے ثابت ہے؟ یہ بات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. یہی ایک لینز آپ نے لگا کے رکھنا ہے. دوسری بات یہ، اچھا ایک بج گیا ہے، آپ لوگوں کی اجازت سے ہم نے ایک آیت اور کرنی ہے. Are you all okay with that؟ سب کو کوئی مسئلہ تو نہیں؟ Yes, please proceed. Yes, Please. sure. اوکے، تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ بیٹا، بہت شکریہ. اوکے، تو انشاءاللہ ہم 10 منٹس میں وائنڈ اپ کریں گے انشاءاللہ. اوکے، تو آپ یہ دیکھیں. اچھا مجھے ایک بات کا جواب دیں. جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام پہ چل رہے ہوتے ہیں انہیں کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ہمیشہ بڑی اچھی ہیلدی ایکٹیو لائف جیتے ہیں، ایسا ہوتا ہے؟ مسئلے تو ہوتے ہیں تھوڑے بہت. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا. مسئلے ہوتے ہیں نا جی جی، میم، مسئلے تو ہوتے ہیں، مطلب وہ ایکسٹرنلی ہوتے ہیں، لیکن انٹرنلی ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ ہم رائٹ پاتھ پہ چل رہے ہیں. لیکن ایکسٹرنلی بہت زیادہ مسئلہ آتے ہیں. ماشاء اللہ، ویری گڈ، بہت اچھا پوائنٹ ہے. میں جب اس کے بارے میں پڑھتی آپ، کیونکہ دیکھیں مسئلے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ میں تمہیں آزماؤں گا، تمہیں جان سے، مال سے، خوف سے، ہر چیز سے میں تمہیں آزماؤں گا. لیکن تو یہ یہاں پہ ہمیں ایک آئیڈیل لائف کی گارنٹی نہیں دی گئی کہ تم بڑا خوش رہو گے، پارٹی کرو گے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تمہیں اور تم بڑا چل زندگی گزارو گی. ایسا نہیں ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی جاتا تھا نا اور اپنی بیماری کا ذکر کرتا تھا تو وہ شروع کرتے تھے لا باس، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہارے لیے تمہارے گناہوں کا کفارہ بنے گا. ہم مسلمس کا بلیف یہ ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ کانٹا بھی نہیں چبھتا کہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. ریسنٹلی حضرت ایوب کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ ان کے اوپر کون سا مسئلہ نہیں آیا ہے، کس قدر مطلب ان کے اوپر بیماری آئی، ان کا مال کا نقصان، ان کی اولاد کا انتقال ہو گیا ان کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ، لیکن ان کو جو ہدایت پہ ہے ان کو خوف اور غم کیوں نہیں ہوگا؟ انہیں پتہ ہے یہ سب کچھ ٹیمپریری ہے، ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے، ہم یہاں پہ رہنے نہیں لگے ہمیشہ کے لیے. ہمارے رب نے ہمیں بتایا کہ وہ ہمیں آزمائیں گے، تو ٹھیک ہے، لبیک. سجدہ کیوں کرتے ہیں ہم اللہ کو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ ہمیں آزمائیں گے اور ہم تیار ہیں یار، ہم آپ کی ہدایت کی روشنی میں. ویسے تو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے،
لیکن اگر آپ کے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، کسی بہت پیارے کا انتقال ہو جاتا ہے، یا وہ بیمار پڑ جاتے ہیں، یا کوئی مال کی طرف سے کوئی مسئلہ آتا ہے، تو ان لوگوں کو کوئی ٹینشن، خوف نہیں ہوتا. وہی کہتے ہیں کہ یار یہ ہمارے رب کی طرف سے انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمارے اوپر آزمائش آئے گی اور یہ گزر جائے گا. ہم تو ویسے ہی آخرت کے لیے کریٹ کیے گئے، ہم تو اس دنیا کے لیے ہیں بھی نہیں. یہ تو ایک ریسٹنگ پلیس ہے. ریسنٹلی ایک آدمی تھا جس کا انتقال ہوا، اور اس نے پوری کیمپین چلائی تھی، اور وہ اتنی خوبصورت اس نے بات کی. اس کا نام تھا علی بنات. آئی ڈونٹ نو آپ لوگوں نے اس کے بارے میں سنا ہے کہ نہیں. اس کی کیمپین تھی، کبھی سرچ کریے گا جا کے، بلیسڈ وتھ کینسر. اس نے کہا یہ کینسر وہ مرض ہے جس نے مجھے اپنے رب کے قریب کر دیا. کینسر جیسا مرض، اور وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ میرے پر نعمت ہوئی ہے کینسر ہو کر. کیونکہ مرنا تو ہم سب نے، کینسر سے نہیں مرے گا، ایکسیڈنٹ میں مر جائیں گے، ایکسیڈنٹ میں نہیں مریں گے، کسی اور بیماری سے مر جائیں گے. مرنا از ناٹ اے بگ تھنگ، مرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن کینسر تو آپ کو وہ ٹائم سپین دے دیتا ہے، ایک وقت دے دیتا ہے، 6 مہینے 3 مہینے، یوزلی ڈاکٹر جیسے کہہ دیتے ہیں جی لاسٹ اسٹیج ہے 3 مہینے کی زندگی آپ کے پاس. آپ کے پاس وہ ٹائم آ جاتا ہے جب اپنے رب سے آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں. توبہ کا وقت دے دیتا ہے وہ آپ کو. تو ایکچولی میڈ شور، وہ اس نے کیمپین اس بارے میں چلائی کہ آئی ایم بلیسڈ ود کینسر. اس کا انتقال ہو چکا ہے، اس نے ایک میسج ریکارڈ کروایا تھا جو کہ اس نے کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد چلانا. علی بنات اس بندے کا نام ہے. تو یہ ایٹیٹیوڈ ایک بلیور کا. اور دوسری طرف والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اور جو کفر کریں گے وہ لوگ آگ والے جہنمی ہوں گے، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کو زندگی میں بڑے مسئلے ہوں گے، انہیں خوف بھی ہوگا، انہیں غم بھی ہوگا. نہیں، آپ کو شاید نظر آئیں گے وہ بہت خوش ہیں، وہ تو اپنی زندگی میں ہر طرح کی عیاشی کریں بھائی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ان کی اینڈ کیا ہے؟ جہنم ہے. اور ایک بلیور کی زندگی کیسے گزرے گی؟ خوف بھی آئے گا، غم، مطلب اس کو نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. جتنی بڑی آزمائشیں اس کے اوپر آ جائیں، اس کے اندر ایک کنٹینٹمنٹ ہوگی کہ یار میں نے اپنے رب کے پاس لوٹ کے واپس جانا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ وقت گزر جائے گا. ٹیمپرری طور پہ انسان پریشان ہوتا ہے، لیکن یہ جگہ، دنیا جو ہے یہ جزا اور سزا کی جگہ نہیں ہے. وہ جزا اور سزا آخرت میں ہی ہوگی، وہ ایک ہی دفعہ ہوگی. تو آج کے کی لیسنز ہم ریوائز کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. پہلا کی لیسن اور ہم سب کے لیے ہے، یہ سٹوری آپ کی ہے. آپ کو اپنی برتھ پہچاننی ہے بیٹے. ہم سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں اس دنیا میں. ہمیں اپنی زندگی اس طرح گزارنی ہے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے، ہمیں حکم دیا ہے، جس طرح انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا ہے. اور دوسری بات کہ اٹس اوکے اگر آپ کو ساری بات سمجھ نہیں بھی آ رہی، اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں. وہ جو خوبصورت جواب اینجلز نے دیا تھا، انہوں نے کہا تھا آپ جانتے ہیں سب کچھ، ہمیں تو جو آپ نے بتا دیا ہمیں وہی پتہ ہے. اینڈ دیٹس فائن. اگر آپ کو کچھ چیزیں انفولڈ نہیں بھی ہو رہی ہیں، کچھ چیزیں آپ کو سمجھ نہیں بھی آ رہی ابھی کے لیے، تو آپ آگے جا کے سمجھ لیں گے. کیا ہو سکتا ہے آپ کو مرنے کے بعد سمجھ آئے زندگی میں وہ چیز کبھی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھیں. جب کوئی غلطی ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں فوراً. یہ حضرت آدم کی سنت ہے اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور پیپل who will accept، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی گائیڈنس کو ایکسیپٹ کریں گے، انہیں پتا ہوگا کہ انہوں نے ہمیشہ یہاں نہیں رہنا، اس لیے نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ انہیں وہ غمگین ہوں گے. اب کوئی سوال؟ ویسے تو الحمدللہ ساتھ ساتھ ہی پڑھتے ہیں. جی بیٹے بولیے. بس میں نے نا اب بہت ساری جگہ پہ، میں اسٹیٹس پہ، سوشل میڈیا پہ ایک چیز پڑھتی ہوں کہ حضرت آدم کو جس زمین پہ آدم کو سزا کے طور پہ بھیجا گیا، اس زمین میں تم سکون کیسے ڈھونڈتے ہو. یہ کوٹ ٹائپ پورے سوشل میڈیا پہ نا روم اراؤنڈ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ تو غلط ہے نا پھر. بالکل غلط ہے بیٹے. ان کو سزا کے طور پہ تو بھیجا نہیں، یہ تو پری ڈیسٹینڈ تھا. یہ تو فرشتوں سے پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا کہ اس کو میں زمین کے لیے بنا رہا ہوں. تو کیسے سزا کے لیے بھیجا؟ اور اللہ تعالیٰ نے کہا میں تو تواب الرحیم ہوں، میں تو معاف کرنے والا ہوں. اس نے مجھ سے معافی کے الفاظ سیکھے اور میں تو معاف کرنے والا ہوں.
تو یہ سزا کے طور پہ تو اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہارے لیے وہاں پہ رکھ دی ہیں کچھ چیزیں، تمہاری جو ضرورت کی سامان ہے وہاں پہ رکھ دیا ہے. یہ بالکل ایگزیکٹلی میں نے یہی کہا، آپ نے بالکل اچھا پوائنٹ اٹھایا عائشہ، کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ چیزیں پھیل رہی ہوتی ہیں ان پہ بالکل اندھا بلیو نہیں کرنا چاہیے. جو گائیڈنس ہے نا وہ صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے، آپ کو قرآن اور حدیث سے ہی گائیڈنس ملے گی. یہ پتہ نہیں کچھ فرسٹریٹ ہو کے چیزیں جو ہے نا وہ لوگ اپنے کہہ دیتے ہیں اس طرح کی باتیں. جی بیٹے جی سہرش آپ بتا دیں. مس میرا یہ سوال ہے کہ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ آپ کو نماز مطلب عورتوں کی نماز پڑھنے کا طریقہ الگ ہے اور مردوں کے نماز پڑھنے کا طریقہ الگ ہے، اور ٹیچر نے بتایا تھا کہ بہت سیم مطلب جو طریقہ ہے وہ ہمیں نبی نے سکھایا تو ہم ایک ہی طرح سے پڑھتے ہیں. تو آپ مجھے کیا کہ کس طرح سے عورتوں کو پڑھنی چاہیے؟ بیٹے قرآن اور سنت نا بس وہی ہدایت دلیل جو ہے نا، یعنی کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ ویسے تو یہ فقہی مسئلہ ہے، آئی ووڈ اگری کہ آپ کی ٹیچر کے ساتھ میں جاؤں گی. دیکھیے جو ہدایت ہے نا وہ قرآن اور سنت سے ہمیں ملتی ہے. اگر کوئی آپ سے کوئی بات کہتا ہے، آپ کہتے ہیں جی مجھے حدیث پیش کر دیں، صحیح حدیث مجھے پیش کر دیں، میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں. سمپل، یس بس سمپل. اور آپ نے نہ کوئی بحث کرنی ہے نہ مباحثہ کرنا ہے. آئی نو بکس میں 18 طریقے ڈفرینسز بتائے ہوئے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے. ان سے کہتے ہیں ہمیں حدیث دے دیں، صحیح حدیث دے دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ تو حدیث میں موجود ہے کہ ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو. یس مس یس بس بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. یس کیا حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے بی بی حوا پیدا ہوئی، یہ کیا صحیح بات ہے؟ یہ کچھ روایت میں ہے. اصل میں یہ بیسکلی کرسچن اس میں زیادہ ہے، ان روایتوں سے ہمیں زیادہ ملتے ہیں. لیکن کچھ ایک آئی تھنک احادیث میں بھی ہے کہ جو ہے ان کو ان کی پتلی سے بنایا گیا تھا. اور یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی آگے کبھی جا کے ہم ڈسکس کریں گے. اوکے مس. انم آپ نے کوئی کوشچن بیٹے ہینڈ ریز کیا تھا؟ Yes, is being a king or a queen good because Allah owns the whole entire world? Yes, he is the owner of the entire world. That's right. He is the only owner. ویسے تو we will inshallah in Surah Kahf we will read that Zulkarnain was a king and Hazrat Suleiman was also a king. But they were so humble. We will read their characteristics, what kind of a Muslim they were. So we will inshallah read it. Okay? جی آمنہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میم میرا ایک کوشچن تھا کہ بہت ساری جگہوں پہ آتا ہے کہ سانگس کا اسلام سے، تو آر سانگز الاؤڈ ان اسلام اور ناٹ؟ پلیز ڈیفائن اٹ. میرا جہاں تک علم ہے بیٹا اٹس ناٹ الاؤڈ، لیکن اگین فقہی مسئلہ ہے، آپ اس کے اوپر ضرور ریسرچ کریں. میں چاہوں گی کہ آپ جو لینس ہم ڈھونڈ رہے ہیں نا اس لینس پہ آپ خود بھی سرچ کریں. ٹھیک ہے؟ جہاں تک میری لمیٹڈ نالج ہے اٹس ناٹ الاؤڈ. آپ قرآن کی قرأت سنیں، اتنی خوبصورت خوبصورت قاری ہیں کہ میں کیا بتاؤں. آپ اس چیز کو تو آپ آرام سے ریپلیس کرتے ہیں. ایون قرآن میوزک نہ سننے والی تو سائنٹیفک ایون اب تو پروو ہو گیا کہ یہ اٹس ناٹ گڈ فار یو سائنٹیفکلی. تو اس پہ ضرور ریسرچ کریں اور جتنا ہو سکے اپنے آپ کو جو ہے نا قرآن کی الشفا کہا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کو، تو آپ کو اس میں شفا بھی ملے گی اور آپ کو اس میں سکون اور گائیڈنس تو obviously ملے گی. جی یہ 1FW5RV9K8UC کیا کوشچن کر رہی ہے؟ السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میم آپ نے کہا کہ اینیملز میں روح نہیں ہوتی، جب ہم مرتے تو ہماری روح قبض ہوتی ہے، تو اینیملز کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ بیٹے 3 چیزیں ہوتی ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو ڈیٹیل میں آگے جا کے پڑھیں گے. میں بالکل شارٹ سا بتا دیتی ہوں. جسم ہوتا ہے باڈی، جو کہ ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی کہ زمین سے آئی تھی. جان ہوتی ہے انرجی، اور جو کہ جب ایک مدر پریگننٹ ہوتی ہے تو وہ 4th month تک جو ہے وہ جان ہی ہوتی ہے جو کہ وہ ملٹیپلائی کر رہی ہوتی ہے. وہی چیز اینیملز میں ہوتی ہے. اور پھر تقریباً آئی تھنک 4th month میں جا کے روح پھونکی جاتی ہے. تو یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. جو ہیومنس کے اندر 3 چیزیں ہیں، روح ہے، جسم ہے اور جان ہے. اور اینیملز میں روح نہیں ہوتی، جسم ہوتا ہے اور جان ہوتی ہے، جو انرجی ہے جس سے وہ موو اراؤنڈ کرتے ہیں. جی راہم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بس میں نے یہ سنا ہے کہ جب انسان
سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہے. اب ویسے 12 منٹس اوپر ہو چکے ہیں. اگر کوئی جانا چاہے تو وہ جا سکتے ہیں. کلاس ویسے اس طرح سے اینڈ ہو چکی ہے. اگر کوئی کوشچن ہے تو آپ لوگ، میں بیٹھی ہوئی ہوں اگر آپ کو کوشچن پوچھنا چاہیں تو، ورنہ کلاس ویسے اینڈ ہو چکی ہے. اگر آپ لوگ ریڈ کرنا چاہیں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. جی رایا آپ کچھ پوچھ رہی تھی؟ آئی تھنک رایا کا ڈسکنیکٹ ہو گیا. چلیے بھی ہم بھی انشاءاللہ کنکلوڈ کرتے ہیں. اگر کسی کو کوشچن ہو تو مجھے واٹس ایپ پہ آپ لوگ بھیج سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جی بیٹے بتائیے. میم آپ کے ویک میں 1 ٹائم کلاس ہوتی ہے سیٹرڈے کو؟ جی سیٹرڈے، ایوری سیٹرڈے میری کلاس ہوتی ہے. اوکے تھینک یو. اوکے ویلکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.